اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویوز، میں آپ کو آپ کے چینل یونیورسل لائسم پہ ویلکم کہتا ہوں۔ CSS/PMS میں آپشنل سبجیکٹ کے حوالے سے مسلم لا اینڈ جورسپروڈنس کی یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم سورسز آف اسلامک لاز کو ڈسکس کریں گے۔ سورسز آف اسلامک لا کا جو ٹاپک ہے یہ نہ صرف اسلامک اسٹڈیز میں کام آتا ہے بلکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے ہر کوسچن میں یہ آپ کی لازمی مدد کرے گا۔ تو چلیں اسے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ ویسے تو سورسز آف اسلامک لا کی دو ٹائپس ہیں، ان میں ایک ٹرانسمیٹڈ ہے اور دوسری ریشنل ہے۔ اگر ہم ٹرانسمیٹڈ کی بات کریں تو اسے نقلی کہتے ہیں۔ نقلی کا مراد یہ ہے کہ یہ ہم تک نقل ہو کر متواتر ایک ذریعے سے پہنچی ہے۔ یہ عربی کا نقل ہے، مراد اسے ہے کہ ٹرانسمٹ ہو کر یہ سورسز ہم تک پہنچے ہیں۔ ان میں دو ہیں، قرآن اور حدیث ہیں، جو آگے ہم دیکھیں گے۔ اس میں وحی آ جاتی ہے، وحی کی دونوں قسمیں آ جاتی ہیں، ریویلیشن کی دونوں، جس میں ایک وحی مطلوع ہو گئی، وحی غیر مطلوع ہو گئی۔ وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی کہ قرآن مجید، غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی جیسے حدیث مبارکہ وغیرہ۔ اور ریشنل کی ہم بات کریں تو ریشنل یہ وہ ہیں جو ٹرانسمیٹڈ ہے یعنی کہ قرآن اور حدیث ہے۔ اس میں جو پیرامیٹرز اور لاز مقرر کیے گئے ہیں انہی پیرامیٹر اور لاز کی حدود میں رہ کر کوئی حکم جب ہم استنباط کرتے ہیں تو ریشنل میں آ جاتا ہے۔ اس میں ہے کیا کیا؟ اس میں اجماع آ گیا، اجتہاد، قیاس وغیرہ شامل ہیں۔ تو دو ٹائپس بیسک ہیں، ٹرانسمیٹڈ جس میں قرآن اور حدیث، اور ریشنل جس میں اجماع، اجتہاد، قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ وغیرہ شامل ہیں۔ اچھا، جتنے بھی فقہاء اکرام ہیں اور اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں وہ عموماً جتنے اس کے سورسز ہیں اسلامک لا کے، وہ انہیں چار کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ ان میں پہلی آتی ہے پرائمری سورسز، دوسری آتی ہے سیکنڈری سورسز، تیسری آتی ہے سبسیڈری سورسز، اور آخر پہ عرف کو رکھتے ہیں۔ عرف کو ان کو میں سے علیحدہ رکھتے ہیں چونکہ یہ ان میں شمار نہیں ہوتی، ان میں علیحدہ ایک چیز ہے۔ اب کوئی بھی ایشو یا پرابلم جسے مسائل کہتے ہیں پیش آ گیا ہے تو اس کا سلوشن ہم سب سے پہلے پرائمری سورسز میں دیکھیں گے کہ آیا اس کے متعلق کچھ بات قرآن میں ذکر ہے یا نہیں۔ قرآن میں نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے حدیث میں ہے یا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث یہ پرائمری سورسز ہو گئے۔ اگر نہیں ہے پرائمری سورسز میں تو پھر ہم شفٹ ہو جائیں گے سیکنڈری سورسز کی طرف۔ آیا اجماع، اجتہاد اور قیاس اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈری سورسز میں بھی نہیں ہے تو پھر ہم سبسیڈری سورسز کی طرف شفٹ ہو جائیں گے جس میں ہم استحسان، استدلال، مصالح مرسلہ وغیرہ کو، تقلید وغیرہ جو چیزیں وغیرہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ اگر اس میں بھی نہ ہو تو عرف و علیحدہ چیز ہے، اسے ہم آخر میں ڈسکس کریں گے کہ عرف ہے کیا چیز۔ تو پہلے نمبر پہ پرائمری سورسز آگے، دوسرے پہ سیکنڈری سورسز آگے، اور تیسرے پہ آگے جی اپنے سبسیڈری سورسز، اور پھر عرف آ گیا۔ اب پرائمری سورسز یہ آپ سمجھیں کہ یہ اسلامک سورسز جو ہیں، جو اس کے لاز کے سورسز ہیں، یہ ان کی روح ہے، بیک بون ہے، فاؤنڈیشن بلاکس ہیں۔ اس کے بغیر اسلامک لاز بن ہی نہیں سکتے۔ اس میں دو شامل کیے گئے ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسری حدیث مبارکہ سنہ ہے۔ اب قرآن مجید کا بھی مسلم لا اینڈ جورسپروڈنس اور اسلامک اسٹڈیز میں اور باقی سے ریلیٹڈ جو بھی انٹروڈکٹری کوسچن وغیرہ آتے ہیں یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اسے بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ سنہ حدیث یہ علیحدہ ٹاپک ہے، سنہ میں کیا فرق ہے، حدیث میں کیا فرق ہے، آیا دونوں ایک جیسے ہیں، اور پھر قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی، وحی ہے کیا چیز، وحی کی اقسام کیا ہیں، اس کے سٹیجز کیا ہیں۔ پھر اگر ہم جب حدیث کی بات کریں گے تو قولی، فعلی، تقریری حدیث، مرفوع، موقوف، مقطوع، خبر واحد، متواتر وغیرہ، یہ ساری لمبی چیزیں ہیں۔ یہ ہم علیحدہ قرآن مجید کی جب ہم بات کریں گے تو اس کے علیحدہ ہم ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے، پھر سنہ پہ علیحدہ ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں گے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آگے چلتے ہیں جی سیکنڈری سورسز پہ۔ سیکنڈری سورسز میں تین ہیں، اجماع، اجتہاد، قیاس۔ اب ان میں سے ہر ایک کی کائنڈز ہیں، اجماع کی کائنڈز ہیں، اجتہاد کی ہیں، قیاس کی ہیں، اور ہر ایک کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ ہر ایک کسی وقت اتھینٹک ہوتا ہے اور کسی وقت اس کے اتھینٹک نہیں ہوتا، اس میں وہ شرائط کنڈیشنز پائی جائیں پھر وہ اتھینٹک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اتھینٹک نہیں ہے۔ اسے بھی ہم ڈیٹیل میں اجماع کو دیکھیں گے، پھر اجتہاد کو دیکھیں گے، پھر قیاس کو دیکھیں گے، چونکہ اجماع، اجتہاد، قیاس یہ انتہائی ضروری، وقت کے لحاظ سے بھی بہت ضروری ٹاپک ہے، انہیں سمجھنا چاہیے بحیثیت مسلمان۔
اور اسلامک اسٹڈیز میں تو ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی کوشچن ہر سال آ جاتے ہیں. مسلم لا میں تو آتے ہی ہے, اسلامک اسٹڈیز میں بھی کسی نہ کسی دائرہ کار سے وہ پھیر کے یہ کوشچن ان میں دے دیتے ہیں. آگے جی سبسڈری سورسز, ان میں تقلید, استحسان, یہ ساتھ اردو میں میں نے لکھا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے. تقلید ہے, استحسان ہے, استدلال ہے, استصلاح ہے, مصالح مرسلہ ہے اور فتاوی وغیرہ ہیں. اب تقلید جو پہلے نمبر پہ ہے کہ تقلید ہم کیوں کرتے ہیں, وائی, وین, ویئر, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. اور جو چاروں سکولز آف تھاٹس ہیں جس میں حنفی, حنبلی, شافعی, مالکی, ان میں سے ان کی تقلید کیوں کی جاتی ہے, کس موقع پہ کی جاتی ہے, یہ ساری بات ہم اس میں ڈسکس کریں گے. پھر استحسان آ گیا کہ بعض اوقات ہم قیاس کو کسی اتھینٹک ایویڈنس کی وجہ سے بالکل چھوڑ دیتے ہیں, یہ استحسان میں ہم اس پہ بات کریں گے. استدلال, ہم ایویڈنس کیا ہے, وہ پروف کیا ہے, وہ دلائل کیا ہیں جن کی وجہ سے ہم کوئی بھی حکم لگاتے ہیں, کوئی بھی ہم مسئلہ استنباط کرتے ہیں, سولوشن جو ہم اس کے نکالتے ہیں. پھر استصلاح کیا چیز ہے, مصالح مرسلہ کیا ہے, اور پھر فتاوی وغیرہ سب کے بارے میں. اور ان کے علاوہ سد ذرائع ہے, استصحاب ہے جو شامل نہیں کیے گئے اس میں, وہ بعد میں شامل کر لیں گے. اس میں ہم ان میں سے ہر ایک کو علیحدہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گے انشاءاللہ, اس پہ بھی تو بات کریں گے اس میں بھی ہم. اب آخر میں عرف آتا ہے. عرف از آلویز کیپٹ سیپریٹ فرام آل ادرس, یہ سب سے جدا ہے چونکہ عرف بہت سے احکام جو ہیں, بہت سے جو اسلامک لاز میں جو احکام وغیرہ ہیں وہ عرف کی وجہ سے نکالے جاتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے جو ٹریڈنگ کے ہیں اور باقی جو کنٹریکٹ وغیرہ کے ہیں وہ تقریباً اسی سے ہوتے ہیں. اب عرف کی اقسام ہیں, یہ کب اتھینٹک ہوتا ہے اور کب باطل ہوتا ہے, اس کی کچھ کائنڈز وغیرہ ہیں. ہوپفلی آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بے دھڑک پوچھ سکتے ہیں. اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے. آج کے لیے بس اتنا ہی, ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.